دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 12 کی انگلش بک سے لیسن نمبر 1 سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ سیکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. دیئر از انڈیڈ اے گڈ ماڈل فار یو ان دا میسنجر آف اللہ. بے شک ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. انڈیڈ کے معنی ہے بے شک. میسنجر کہتے ہیں پیغمبر کو، ماڈل کہتے ہیں نمونے کو. ان لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. For the one who has hope in Allah and the last day and who remembers Allah profusely. جو لوگ اللہ اور آخرت کی دن کی امید رکھتے ہیں یا اللہ اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پروفیوزلی کے معنی ہے کثرت سے. یہ سورہ احزاب آیات نمبر 21 کا ترجمہ ہے. نیکسٹ ہے In this Quranic verse, Allah Almighty has declared حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to be the loftiest example to follow. اس قرآنی آیات میں، قرآنک ورس کہتے ہیں قرآنی آیات کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کرنے کے لیے بلند ترین یا اعلیٰ نمونہ قرار دیا ہے. لافٹیسٹ کہتے ہیں بلند یا اعلیٰ، ایگزامپل نمونہ یا مثال. ٹو فالو کا مطلب ہے پیروی کرنے کے لیے. یعنی اس قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کرنے کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ قرار دیا ہے. ڈکلیئرڈ کا یہاں پر مطلب ہے قرار دینا. نیکسٹ ہے سنس ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز ایز پر اے حدیث ان صحیح البخاری دا لاسٹ بریک فٹڈ ٹو کمپلیٹ دا ادروائز نائسلی بلٹ ہاؤس آف پرافٹ ہوڈ. یعنی صحیح البخاری کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ تھے جو بصورت دیگر اچھی طرح سے بنائے گئے نبوت کے گھر کو مکمل کرنے کے لیے لگ گئے یا نصب کیے گئے. یا اس کا ترجمہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث میں ہے نبوت کے گھر کی آخری اینٹ تھے. اس میں ایک مشکل ایکسپریشن ہے یا زیادہ تر اسٹوڈنٹس بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. دا ادروائز نائسلی بلٹ ہاؤس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا جو نظام ہے یا نبوت کا جو سلسلہ تھا ایک ایسا مکمل اور خوبصورت گھر تھا جو بہت اچھی طریقے سے بنایا گیا تھا. یعنی یہ نظام مکمل اور بے عیب تھا، لیکن آخری اینٹ جو اسے مکمل کرنے کے لیے باقی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر بھیجا گیا تاکہ نبوت کا جو سلسلہ مکمل ہو جائے اور اس خوبصورت گھر میں کوئی کمی جو ہے وہ نہ رہے. اس جملے کے اندر ایک لفظ ہے ادروائز. اس بات کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کہ گھر پہلے سے ہی بہت اچھا اور مکمل نظر آتا تھا، لیکن ایک آخری اینٹ کی کمی تھی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی جس نے اس گھر کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم came with a message that was universal and perfect. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پیغام کے ساتھ آئے جو عالمگیر اور کامل تھا. پرفیکٹ کامل. covering all the possible aspect of human life. یہ زندگی، انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا تھا. The life and teachings of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم therefore can serve as a beacon for those who seek success and perfection in life. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات ان لوگوں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے جو زندگی میں کامیابی اور کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس میں مشکل لفظ ہے بیکن. بیکن کہتے ہیں روشنی کا ایک مینار. اور کون لوگ؟ جو سیکھ کا مطلب ہے حاصل کرنا، چاہنا. سکسیس کامیابی اور پرفیکشن اکملیت کو کہتے ہیں، کمال کو کہتے ہیں. تو پورا ترجمہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات ان لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہے جو زندگی میں کامیابی اور کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ ہے اسلام ہیز اٹیچڈ ایکسٹرا آرڈنری ویلیو اینڈ امپورٹنس ٹو یوتھس اینڈ دا ینگ ایج. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے نوجوانوں اور جوانی کی عمر کو بے حد اہمیت دی ہے. ایکسٹرا آرڈنری ویلیو کہتے ہیں بے حد اہمیت. نیکسٹ ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ہائی اسٹیم فار یوتھس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. اسٹیم کہتے ہیں عزت یا احترام کو. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیوڈ دیم اینڈ ریپوز اسٹرانگ کانفیڈنس ان دیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو عزت دیتے تھے اور ان پر بھروسہ کرتے تھے. ریپوز اسٹرانگ کانفیڈنس کا مطلب ہے ان پر بھروسہ کرنا. اس میں ایک لفظ ہے جو مشکل لفظ ہے وہ ہے ریپوزڈ. اس کا مطلب ہے رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی اعتماد رکھتے تھے وہ. In preparing for the Battle of Uhud, for instance, the Rasul sallallahu alaihi wasallam, in reverence to the passion and emotions of the youth, went even against his own opinion and decided to face the enemy outside the city in an open field. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ احد کی تیاری کے وقت، پریپریشن کہتے ہیں تیاری کو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جذبات اور خواہشات کا احترام کرتے ہوئے، پیشنز اینڈ ایموشنز کا مطلب ہے جذبات اور خواہشات، ریورنس کہتے ہیں احترام کو، went even against his own opinion، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی رائے کے برعکس گئے، اینڈ ڈیسائیڈڈ اور فیصلہ کیا، ٹو فیس دا انیمی کہ دشمن کا سامنا کرے، فیس دا انیمی کا مطلب ہے دشمن کا سامنا کرنا، آؤٹ سائڈ دا سٹی، شہر کے باہر، ان این اوپن فیلڈ، کھلے میدان میں، یعنی جنگ احد کی تیاری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جذبات اور خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے کے بالکل الٹ یا اپنی رائے کے بالکل برعکس کھلے میدان میں دشمن کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ Similarly, he صلی اللہ علیہ وسلم preferred a teenager Osama bin Zayd رضی اللہ عنہ even over the most respected elders like Abu Bakr رضی اللہ عنہ and Umar ibn al-Khattab رضی اللہ عنہ to lead the military expedition to avenge upon the losses of the Muslim army in the battle of Mouta in Syria۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے معزز بزرگوں پر ترجیح دی تاکہ وہ شام میں مسلمانوں کی فوج کو جنگ موتا میں پہنچنے والے نقصان کا بدلہ لینے کے لیے فوجی مہم کی قیادت کرے۔ اس میں مشکل الفاظ ہے پریفرڈ کا مطلب ہے ترجیح دینا، ریسپیکٹڈ ایلڈرز کا مطلب ہے معزز بزرگ، لیڈ دا ملٹری ایکسپیڈیشن کا مطلب ہے فوجی مہم کی قیادت کرنا، ایکسپیڈیشن کہتے ہیں مہم کو، اوینج اپان کا مطلب ہے بدلہ لینا، اور لاسز کا مطلب ہے نقصان، اور جنگ موتا کا تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جنگ لڑی گئی تھی شام میں۔ دس مچ لو اینڈ کانفیڈنس شون ٹورڈز دا یوتھ نیسیسیٹیٹس، یہ نوجوانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس قدر محبت اور اعتماد اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیسیسیٹیٹس کا یہاں پر مطلب ہے تقاضا کرنا، دیٹ دے مسٹ ٹیک دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز دیئر رول ماڈل، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لے یا ایک مثالی نمونہ بنائیں، اینڈ مولڈ دیئر لائیوز ان اکارڈنس ود ہز ٹیچنگز اینڈ پریکٹسز، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اعمال کے مطابق ڈالیں یا موڑ دیں۔ مولڈ کا مطلب ہے موڑ دینا، اکارڈنس کا مطلب ہے کے مطابق، ٹیچنگز کا مطلب ہے تعلیمات، اور پریکٹسز کا مطلب ہے اعمال۔ اچھا جی، نیکسٹ آپ دیکھیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ ہز یوتھ ان اے ڈگنیفائڈ اینڈ سبلائم وے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی باوقار اور عظیم الشان طریقے سے گزاری۔ اس میں مشکل لفظ ہے ڈگنیفائڈ کہتے ہیں باوقار، سبلائم کہتے ہیں عظیم الشان۔ ایون بیفور ہز ایکسیشن ٹو دا پوزیشن آف پراپٹ ہوڈ، حتیٰ کہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے، ایکسیشن کہتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تخت نشینی جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پراپٹ ہوڈ کے یا پیغمبری کے جگہ پر بیٹھنے سے پہلے یا پیغمبری ملنے سے پہلے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور انڈلج ہمسیلف ان وائسز، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان برائیوں میں کبھی ملوث نہیں کیا دیٹ ور پریویلنٹ ان دوز ڈیز، جو اس دور میں یا ان دنوں میں عام تھی، پریویلنٹ پھیلی ہوئی تھی یا عام تھی۔ ڈیورنگ ہز یوتھ، اپنی جوانی میں، ہز نوبلٹی آف سول، اپنی روح کی عظمت کی وجہ سے، نوبلٹی آف سول کا مطلب ہے روح کی عظمت، پیورٹی آف ہارٹ یعنی دل کی پاکیزگی کی وجہ سے، اسٹرکٹ ایڈہرنس ٹو ٹروتھ اینڈ آنیسٹی، اور سچائی اور ایمانداری پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، اینڈ ہز اسٹرن سینس آف ڈیوٹی، اور فرشناسی کے پختہ احساس کی وجہ سے، ارن ہم the title of Al-Amin, the trustworthy, and Al-Sadiq, the true۔ ان تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین یعنی امانت دار اور الصادق یعنی سچا ہونے کے جو القاب ہے وہ دلوائے۔ اچھا جی، اس میں نیکسٹ ہے thus he صلی اللہ علیہ وسلم set an example for the youth of the coming generations، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے نسلوں کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کی، to follow the path of rectitude in all circumstances، کہ وہ ہر حال میں ایمانداری یا سچائی یا راستے پر چلیں، in all circumstances، ہر قسم کے حالات میں، and always to lead a pious and pure life، اور ہمیشہ نیک اور پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ تو اس میں مشکل لفظ ہے ریکٹیٹیوڈ کہتے ہیں ایمانداری کو، سچائی کو یا راست بازی کو، ٹھیک ہے۔ آل سرکمسٹانسز کا مطلب ہے ہر قسم کے حالات میں، لیڈ کا مطلب ہے گزارنا، بسر کرنا، پائس کا مطلب ہے نیک، اور پیور کا مطلب ہے پاکیزہ۔
اچھا جی نیکسٹ ہے دا لاسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیوڈ این ایکٹیو اینڈ میننگ فل لائف ایز یوتھ. یعنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی ایک فعال اور بامقصد زندگی کے طور پر گزاری. ایکٹیو، فعال، میننگ فل، بامقصد. ایٹ دا ویری ٹینڈر ایج آف 12، صرف 12 سال کی کم عمری میں، ہی صلی اللہ علیہ وسلم ٹک پارٹ ان ٹریڈ ایکٹیویٹیز اینڈ اکمپنیڈ ہز انکل ابو طالب ان اے بزنس ٹور ٹو سیریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا. ٹریڈ ایکٹیویٹیز کا مطلب ہے تجارتی سرگرمیاں. اینڈ اکمپنیڈ ہز انکل ابو طالب، اور تشریف لے گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ان اے بزنس ٹور ٹو سیریا، ایک تجارتی سفر پر شام کو. یعنی ٹوٹل مطلب اس طرح ہوا کہ صرف 12 سال کی کم عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر پر شام تشریف لے گئے. When some of the energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee under the name of Halful Fuzul, the League of Virtue, the Rasul sallallahu alaihi wasallam did not lag behind and became an active member of the committee. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عرب قبائل کے کچھ مضبوط یا چست و چالاک نوجوانوں نے حلف الفضول یعنی معاہدہ فضیلت کے نام سے ایک امن کمیٹی تشکیل دی، بنائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ رہے اور اس کمیٹی کے فعال رکن بن گئے، ایک سرگرم رکن بن گئے. اس میں مشکل لفظ ہے. انرجیٹک یوتھس کا مطلب ہے مضبوط یا چست و چالاک نوجوان. کیم ٹوگیدر کا مطلب ہے اکٹھا ہونا. فارم کا مطلب ہے بنانا، تشکیل دینا. پیس کمیٹی ایک امن کمیٹی. انڈر دا نیم آف یعنی کے نام سے. حلف الفضول، حلف الفضول نام سے. پھر بریکٹ کے اندر لکھا گیا ہے دا لیگ آف ورچو یعنی معاہدہ فضیلت. اور پھر مشکل لفظ ہے ڈڈ ناٹ لیگ بیہائنڈ. لیگ بیہائنڈ کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہ رہے. اینڈ بیکیم این ایکٹیو ممبر. ایکٹیو ممبر کا مطلب ہے ایک فعال، ایک سرگرم رکن. اچھا جی نیکسٹ ہے سملرلی وین ونس اسٹرائب ہیڈ ارائزن امنگ ویریس عرب کلانس. اسی طرح جب مختلف عرب قبائل کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، اوور دا سٹنگ آف دا بلیک اسٹون دیٹ از الحجر الاسود ان اٹس پلیس، حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے پر. اٹ واز دا 35 ایئرس اولڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 35 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہو ہیلپ پریونٹ اے سیریس کانفلکٹ بائی ریزالونگ دا ایشو ویری سگیشیسلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے یا بڑی دانشمندی سے اس مسئلے کو حل کر کے ایک سنگین جھگڑے کو روکا. اس میں جو مشکل الفاظ ہے ریزالونگ، ریزالونگ کا مطلب ہے حل کرنا، کانفلکٹ کا مطلب ہے تنازع یا جھگڑا، اور سیریس کا یہاں پر مطلب ہے سنگین. اور اس کے بعد جو نیکسٹ لفظ ہے وہ ہے سگیشیسلی. سگیشیسلی کا مطلب ہے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانشمندی کے ساتھ. All these examples and many more give inspiration to the Muslim youth. یہ تمام مثالیں اور بہت سی دوسری مثالیں مسلمان نوجوانوں کو ترغیب دیتی ہے. انسپریشن کا یہاں پر مطلب ہے ترغیب دینا. To play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life. کہ وہ ایک گمنامی اور کاہلی پر مبنی زندگی گزارنے کی بجائے متحرک اور فعال کردار ادا کریں. And to utilize their vigor in the betterment and uplift of the society. اور اپنی توانائیوں کو معاشرے کی بھلائی اور ترقی میں استعمال کرے. اس میں مشکل الفاظ ہے انسپریشن جو کہتے ہیں ترغیب کو، وائبرنٹ اور ڈائنامک کا مطلب ہے وائبرنٹ کہتے ہیں متحرک کو، اور ڈائنامک کہتے ہیں فعال کو. انسٹیڈ کا مطلب ہے کی بجائے. obscure کا مطلب ہے گمنام، ٹھیک ہے، یعنی جس کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. انڈولنٹ لائف کہتے ہیں وہ زندگی جو کاہلی یا سستی پر مبنی ہو. یوٹیلائز کہتے ہیں استعمال میں لانا. وگر کہتے ہیں بلائی، توانائی کو. بیٹرمنٹ کہتے ہیں بلائی کو. اپلفٹ کہتے ہیں ترقی کو. اور سوسائٹی کہتے ہیں معاشرے کو. نیکسٹ ہے ان ہز پرسنل لائف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز دا امباڈیمنٹ آف ماڈسٹی اینڈ چیسٹیٹی. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں حیا اور پاکدامنی کی عملی تصویر تھے، ایک نمونہ تھے. اس میں مشکل الفاظ ہے پرسنل لائف ذاتی زندگی، امباڈیمنٹ عملی تصویر یا نمونہ، ماڈسٹی حیا کو کہتے ہیں، چیسٹیٹی کہتے ہیں پاکدامنی کو. ایمفسائزنگ دا سیم اپان ہز فالوورز، اور اپنے ماننے والوں کو بھی اسی کی تاکید فرماتے تھے. ٹھیک ہے،
emphasizing کا مطلب ہے تاکید کرنا، زور دینا. his followers کا مطلب ہے ماننے والے، پیروکار. he صلی اللہ علیہ وسلم did not let it go even in his very private life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی یا نجی زندگی میں بھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. did not let it go کا مطلب ہے چھوڑ دینا، یعنی حیا کا دامن چھوڑنا، یعنی حیا کو چھوڑنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی حیا کو نہیں چھوڑا، یعنی اس پر اچھے طریقے سے عمل پیرا رہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئرڈ حیا ٹو بی دا انٹیگرل پارٹ آف فیتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے. انٹیگرل پارٹ اہم حصے کو کہتے ہیں، لازمی حصے کو کہتے ہیں. فیتھ کہتے ہیں ایمان کو. ونس ڈویلنگ اپان دا سگنیفیکنس آف ماڈسٹی دیٹ از حیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا. ڈویلنگ اپان کا مطلب ہے فرمانا یا بات کرنا. ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایز نریٹڈ بائی ابو مسعود رضی اللہ عنہ، جس کو جیسا کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نریٹڈ کا مطلب ہے روایت. اف یو ڈو ناٹ فیل ashamed then do whatever you like. یعنی جب تمہیں شرم نہ آئے، جب تم شرم محسوس نہ کرو تو جو چاہو کرو، یعنی پھر آپ کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے. A chaste, modest and a civilized Muslim youth is the ideal of the teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پاک باز، باحیا اور مہذب مسلمان نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مثالی نمونہ ہے. چیسٹ کہتے ہیں پاک باز کو، ماڈسٹ کہتے ہیں باحیا کو، سیولائزڈ کے معنی ہے مہذب. آئیڈیل آف دا ٹیچنگس کا مطلب ہے کہ ایک مثالی نمونہ ہے تعلیمات کا. اچھا جی، نیکسٹ ہے دا بیلوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسلائکڈ وینٹی اینڈ اسٹینٹیشن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غرور و تکبر اور دکھاوا پسند نہیں تھا. وینٹی کہتے ہیں غرور کو، اسٹینٹیشن کہتے ہیں دکھاوا کو. اینڈ آلویز ایڈہر ٹو سمپلسٹی اینڈ اسٹیریٹی، اور ہمیشہ سادگی اور کفایت کو اپنایا یا اس پر ثابت قدم رہے. اس میں مشکل لفظ ہے ایڈہرڈ، جس کا مطلب ہے اپنانا یا ثابت قدم رہنا. سمپلسٹی کہتے ہیں سادگی کو، اسٹیریٹی کہتے ہیں کفایت شیاری کو. اللہ المائٹی ہیڈ پٹ بیفور ہم کیز ٹو دا ٹریجر آف دس ورلڈ. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی، چابیاں رکھ دی. بٹ ہی ریجیکٹڈ ایٹ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیا، اس کو لینے سے انکار کیا. پریفرنگ این ایکسٹریملی سمپل لائف، اور ایک انتہائی سادہ زندگی کو ترجیح دی. پریفرنگ کا مطلب ہے ترجیح دینا، ایکسٹریملی سمپل کا مطلب ہے انتہائی سادہ. Often for months no fire could be lighted in his house because of scantiness of means. اکثر کئی مہینے گزر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی کیونکہ وسائل بہت کم ہوتے تھے. scantiness of means کا مطلب ہے وسائل کی کمی. scantiness کہتے ہیں قلت کو، کمی کو کہتے ہیں. means کہتے ہیں وسائل کو، ذرائع کو. fire could be lighted کا مطلب ہے، no fire could be lighted کا مطلب ہے آگ کا نہ جلنا. نیکسٹ ہے he always treated the people of inferior social status with kindness and affection. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کمتر سماجی حیثیت والے لوگوں یا غریبوں کے ساتھ مہربانی اور محبت کا برتاؤ کیا. ٹریٹڈ کا مطلب ہے برتاؤ کرنا، سلوک کرنا. انفیریئر کہتے ہیں کم کو، سوشل اسٹیٹس کہتے ہیں سماجی حیثیت کو. کائنڈنس کا مطلب ہے مہربانی، افیکشن کا مطلب ہے محبت. He صلی اللہ علیہ وسلم never allowed his little page to be scolded for his mistakes if any. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے چھوٹے خادم کو کسی غلطی پر ڈانٹنے کی اجازت نہیں دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کی اگر اسے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو نہیں ڈانٹا. پیج، لٹل پیج کا مطلب ہے چھوٹا خادم. اسکولڈڈ کا مطلب ہے ڈانٹنا، برا بھلا کہنا. مسٹیکس اف اینی کا مطلب ہے اگر اسے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی. انس رضی اللہ عنہ ٹیسٹیفائز، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں، تصدیق کرتا ہے. ٹیسٹیفائز کا مطلب ہے گواہی دینا. ٹو ہز سبلائم کیریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی وہ گواہی دیتے ہیں. آئی سروڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 years. میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. سروڈ کا مطلب ہے خدمت کرنا. بائی اللہ، یعنی اللہ کی قسم. ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور سیڈ ٹو می اف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی اف تک نہیں کہا. ہی نیور سیڈ ہارشلی why did you do that or why did you not do that. یعنی انہوں نے کبھی سختی سے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا تم نے یہ کیوں نہیں کیا. یہ صحیح البخاری سے روایت ہے. نیکسٹ ہے
to the obedience of such a benevolent and merciful Rasul sallallahu alaihi wasallam, ऐसे रहमदिल और मेहरबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से, ओबीडियंस कहते हैं इताअत को, बेनेवलेंट कहते हैं रहमदिल को, एंड मर्सीफुल कहते हैं मेहरबान को। तो ऐसे रहमदिल और मेहरबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ द लॉर्ड हैज़ अटैच हिज ओन प्लेजर, अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा को मुंसलिक कर दिया है, लगाया है। अटैच का मतलब है मुंसलिक करना, ओन प्लेजर का मतलब है अपनी रज़ा, अपनी खुशी। द होली कुरान सेज, कुरान मजीद फरमाता है, से ओ प्रॉफिट इफ़ यू रियली लव अल्लाह, कह दीजिए ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, देन फॉलो मी, तो फिर मेरी पैरवी करो। अल्लाह विल लव यू एंड फॉरगिव यू योर सिंस, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी गुनाहों को माफ़ कर देगा। सूरह अल इमरान आयत नंबर 31 का तर्जुमा है। नेक्स्ट है, इट क्लियरली डिनोट्स दैट द प्लेजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी कैन बी अचीव्ड थ्रू फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ हिज बिलीव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला की रज़ा उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने से हासिल की जा सकती है। क्लियरली का मतलब है वाज़ेह तौर पर, डिनोट्स ज़ाहिर करता है। प्लेजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा, अचीव्ड का मतलब है हासिल करना, थ्रू फॉलोइंग अमल करने से, द फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स कहते हैं नक्श कदम को, ऑफ हिज बिलीव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नेक्स्ट है, सिमिलरली इन अनदर वर्स ऑफ द होली कुरान अल्लाह अलमाइटी हैज़ इंजॉइंड, इसी तरह कुरान मजीद की एक और आयत में अल्लाह ताला ने ताकीद की है या हुक्म दिया है या फरमाया है। इंजॉइंड का मतलब है ताकीद करना, हुक्म देना या फरमाना। एंड वट एवर द मैसेंजर गिव्स यू, और जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे, मैसेंजर का मतलब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टेक इट, तो वो ले लो। एंड वट एवर ही फॉरबिड्स यू, और जिससे वो तुम्हें रोक दे, मना करे, फॉरबिड्स का मतलब है रोक देना, मना करना, एब्सटेन फ्रॉम इट, तो उससे रुक जाओ, एब्सटेन का मतलब है रोकना। एंड फियर अल्लाह, और अल्लाह से डरो, इंडीड अल्लाह इज सीवियर इन पनिशमेंट, बेशक अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। सीवियर कहते हैं सख्त को, पनिशमेंट कहते हैं सजा को, अजाब को। नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन मेड बाइंडिंग अपॉन ऑल टू ओबे द बिलीव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन देयर लाइव्स, ये सब पर लाजिम कर दिया गया है। बाइंडिंग का मतलब है लाजिम करना, कि टू ओबे द बिलीव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। ओबे का मतलब है इताअत करना। सिंस अ कंप्लीट ओबीडियंस इज इम्पॉसिबल विदाउट हैविंग अथार नॉलेज ऑफ सीरत तय्यबा, चूँकि मुकम्मल इताअत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक सीरत तय्यबा का मुकम्मल इल्म न हो। हिंस इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द मुस्लिम यूथ टू एक्वेंट देमसेल्व्स विद द सीरत तय्यबा, इसीलिए मुसलमान नौजवानों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो सीरत तय्यबा से वाकिफ़ियत हासिल करें। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं, ओबीडियंस, ओबीडियंस कहते हैं इताअत को, इम्पॉसिबल कहते हैं नामुमकिन को। नेक्स्ट इसमें मुश्किल लफ्ज़ है मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब है ज़रूरी, लाजिम। एक्वेंट का मतलब है वाकिफ़ियत हासिल करना, अपने आप को अशना करना। और नेक्स्ट है देमसेल्व्स, जो कोई जिसका मतलब है अपने आप को। और नेक्स्ट जो आखिरी एक दो लाइन है वो है, द यूथ बीइंग द बैकबोन ऑफ द बॉडी ऑफ उम्मा, नौजवान चूँकि उम्मत के जिस्म की रीढ़ की हड्डी है, या नौजवान उम्मत के जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मस्ट फॉलो द टीचिंग ऑफ द बिलीव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लेटर एंड स्पिरिट टू अटेन प्योरिटी इन देयर कैरेक्टर, उनको अपने किरदार में पाकीज़गी हासिल करने के लिए महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हकीकी मानों में या असल मानों में या मुकम्मल तौर पर अपनाना चाहिए। इसमें मुश्किल अल्फाज है, मस्ट फॉलो, ज़रूर उस पर अमल करना चाहिए। द टीचिंग्स, टीचिंग्स कहते हैं तालीमात को। और लेटर एंड स्पिरिट का मतलब है हकीकी मानों में या असली मानों में या मुकम्मल तौर पर। और इसके लिए टू अटेन, के हासिल किया जा सके, क्या चीज़? प्योरिटी, प्योरिटी कहते हैं पाकीज़गी को, इन देयर कैरेक्टर, अपनी किरदार में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।